بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ بڑی مختصر سے کال پہ یہاں تشریف فرما ہوئے. میں سب سے پہلے تعارف کروا دوں. جو لوگ یہاں سامنے آپ کے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بشیر خان صاحب بیٹھے ہیں. یہ MNA ہیں دیر سے، دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں. ہمارے رہنما ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، اخونزادہ حسین صاحب. ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری الائنس میں بھی اور ساری جگہ پر. ہماری بہن ہے محترمہ شائستہ کھوسا صاحبہ، اور سلمان اکرم باجوہ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب تشریف فرمائے. ان کے ساتھ داور خان کنڈی صاحب ہیں جو DI خان سے ہمارے MNA ہیں، دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ فیصل خان صاحب ہیں، سینیٹر، آپ جانتے ہیں سر. سینیٹر رہتا ہے سر ہمیشہ سینیٹر کا. اور اب میں راجہ صاحب سے کہوں گا کہ آج کے حالات کے حوالے سے جو لیٹسٹ ہے اس کے اوپر آپ سے بات کریں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ یہاں تشریف آوری کا. آج پھر دن تھا ملاقات کا، خاندان کی اور وکلاء کی ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. تو آج بھی خاندان کی ملاقات بالکل نہیں ہو سکی. تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں. خان صاحب کے دو اور عزیز وہاں موجود تھے جن کے نام میں نے دیے ہوئے تھے. ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق لسٹیں دے دی گئی تھیں. وکلاء کی لسٹ دی گئی تھی جس میں 6 نام تھے. یہ 6 نام پارٹی کے اندر جو ہماری 5 رکنی کمیٹی ہے اس کی مشاورت سے دیے گئے تھے. تو ان 6 ناموں میں سے صرف ایک نام کو اندر جانے دیا گیا، فیصل ملک صاحب. اس کے علاوہ 5 نام انتظامیہ نے یا 4 نام اپنی مرضی کے ڈالے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو پچھلے اب 4 ہفتوں سے چل رہی ہے، جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس حوالے سے احتجاج کرتے رہیں گے. احتجاج کی کیا شکل ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں، احتجاج ہم جو بھی کریں، یہ معاملہ اب عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بقا کا ہے. ہم ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی متعدد پٹیشنیں دائر کر چکے ہیں. ہائی کورٹ نے ابھی تک سنوائی نہیں کی. ہائی کورٹ کا اپنا حکم ہے، اس حکم کے تحت ملاقات ہونی تھی. ایک بھی ملاقات اس حکم کے تحت نہیں ہوئی. 3 ججوں پر مشتمل بینچ جس کی رہنمائی یا سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے تھے، اس فیصلے کو تواتر سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ اب ہمارے سامنے جو نظام ابھر کے آیا ہے، یہ مکمل طور پہ لا قانونیت پر مبنی نظام ہے. جیل انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں ہر ہفتے میں 2 بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ اس آرڈر کے تحت لسٹ ہے، آپ ملاقات کرائیے. وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو صرف کوئی PTI کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جب اس ملک کی ایک بڑی عدالت کے فل بینچ کے فیصلے کے سامنے انتظامی لوگ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں عمل کرنے سے روک رہی ہے، تو پھر آپ، میں، میری عزت، آپ کی عزت، میرا مال، میری جان، آپ کا مال، آپ کی جان، کچھ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. پھر وہ انتظامیہ کا کوئی بھی اہلکار ہو، وہ پولیس کا اہلکار ہو، وہ کسی اور شعبے کا اہلکار ہو، وہ اگر قانون سے بالاتر کسی قوت کے تابع ہے تو ہم سب پھر ایک آزاد ملک میں نہیں جی رہے. ہم ایک آئین اور قانون کے مطابق قائم ریاست میں نہیں جی رہے. ہم پھر ایک جنگل میں جی رہے ہیں. اور یہاں جو خاموشی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو صحافت پر حملہ ہے، جو آپ کے دوستوں کو حکم آتے ہیں کہ یہ بیان کرنا ہے، یہ بیان نہیں کرنا، آپ خود جانتے ہیں. ہمارے دوست جو اینکر ہیں مختلف TV چینلز پر، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا احکامات آتے ہیں، کیسے احکامات آتے ہیں، ان کے مالکان پر کیا دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو کیا ہم اس جنگل اور اس قبرستان کے بیچ کہیں معلق کوئی مخلوق ہیں؟ کیا ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے آزاد، جن کی آواز ہے، لب ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں، جو ذہن رکھتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے جو ان واقعات نے کھڑا کیا ہے پوری قوم کے لیے. میں نے آج وہاں اڈیالہ سے کچھ فاصلے پہ جہاں ہمیں روک لیا گیا، دستوں نے روکا، بیچارگی کے عالم میں، وہ خود بیچارے تھے. میں نے کہا تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح آپ روک سکتے ہیں سڑک پر یہ ناکے لگا کر؟ سر جھکا لیے پولیس والوں نے کہ ہم کیا کریں سر، ہمیں حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ ان کی آوازیں گم تھیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں کہ ہم کیا کریں. تو پورا نظام اس وقت پتھرایا ہوا ہے، پورا نظام اس وقت خاموش ہو چکا ہے. اس نظام کے اہلکار اپنے آپ سے شرمسار ہیں.
تو آج عمران خان صاحب نے جو جیل میں بات کی، جو ہمارے بھیجے گئے وکیل صاحب فیصل ملک صاحب نے مجھے بتائی، وہ یہ ہے کہ اب اس نظام کو، اس شکست خوردہ نظام کو ضرورت ہے عوام کی تائید کی، اور عوام کی تائید پی ٹی آئی کے ذریعے ہی ممکن ہے، عوام کی تائید عمران خان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ جیت ہماری ہے۔ دیکھیں، جو یہ ڈھونگ ہے، جو فریب کا نظام ہے، یہ نظام کامیاب نظام نہیں ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اپنی تاریخ اور اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نوعیت کے نظام بہت جلد دیکھتے آنن فانن زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے، 1970 میں یہ ہوا، اور خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہم نے پھر بھی الیکشن جیتا، 2/3 اکثریت حاصل کی، لینڈ سلائڈ تھی۔ اور یہ 1970 سے بڑا مارکا ہے۔ اس وقت تو کم از کم عوامی لیگ کو کیمپین کرنے دی گئی تھی، انہیں سیاست کرنے دی گئی تھی۔ ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں عوام سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہم پر پہرے ہیں، ہم پر سختیاں ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہماری ریلیز کو آ کے اہلکار جو ہیں تہ و بالا کرتے ہیں، اس کے باوجود عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، ان کا نظام شکستہ ہے، ان کی جڑیں نہیں ہیں، وہ جڑوں کے بغیر ہوا میں معلق ہیں۔ ایک جھوٹ پر مبنی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا آج بڑا پیغام تھا، اور ان کا یہ پیغام تھا پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ سب کچھ اب اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ووٹ آپ سے چھینا گیا ہے، آپ کی آزادیاں آپ سے چھین لی گئی ہیں، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو مل کر ریزسٹنس میں جانا ہے، مزاحمت میں جانا ہے۔ ہم نہیں مان سکتے اس نظام کو کہ یہی بس ہمارا مقدر ہے، ہم نے اسی طرح زندگی جینی ہے۔ اس طرح نہ زندگی جینی ہے، نہ صحافت کرنی ہے، نہ وکالت کرنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وکالتوں کا اب حال ہے اور جو عدالتوں کا حال ہے، ہم وکالت کرتے ہیں، کہاں وکالت کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا عدالت ہے جو ہمیں دیکھتی ہے؟ ہم عدالت کو دیکھتے ہیں اور سب بے بس ہیں۔ تو اب ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے عدالتی نظام کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ٹوٹے ہوئے نظام کے تحت جئیں گے ایک تابع قوم کی حیثیت سے، ایک مجبور قوم کی حیثیت سے، یا ہم اٹھیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ عمران خان کا سوال ہے اپنی قوم سے، یہ ہمارا سوال ہے آپ سب سے، اس میڈیا کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے۔ خان صاحب نے اور بھی آج بہت سی باتیں کی جو مجھ تک پہنچی ہیں، تفصیلات آتی رہیں گی۔ کل بھی ایک انشاءاللہ ہم خالصتاً جو کیسز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا جو صورتحال ہماری سرحدوں پر بنتی چلی جا رہی ہے۔ بلوچستان اپنی جگہ، افغانستان کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب براہ راست طالبان حکومت سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمارا جو رویہ تھا وہ رویہ غلط ثابت ہوا ہے۔ جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو ٹرکوں پہ لاد کے بھیجا جو 40-50 سال سے یہاں رہ رہے تھے، بہت سے یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، شادیاں کی، ان کو ہم نے جس طرح بھیجا، مہلت نہیں دی، ایک انسانی طریقہ بھی تھا بھیجنے کا۔ تو ہمیں افغانستان سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری کوئی بھی سرحد محفوظ نہیں ہے، نہ مشرقی سرحد نہ مغربی سرحد۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت سنبھل گئی، کہ انفلیشن کم ہو گئی، افراط زر ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، معیشت کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پچھلے جو 12 مہینے اور جو 24 مہینے گزرے ہیں، ان میں پاکستان کی تاریخ میں کم ترین انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ایک معیشت میں، جس کے نتیجے میں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، ملیں لگتی ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، وہ پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے، لوسٹ انویسٹمنٹ ان ڈیکیڈز۔ تو خان صاحب نے کہا اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ نوجوانوں کو ان کے لیے روزگار کے مواقع بند کر کے یہ کہیں کہ ہم نے چونکہ معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اب یہاں پہ نہ قیمتیں بڑھیں گی نہ نوکریاں قائم ہوں گی، یہ کوئی معیشت نہیں ہے، یہ ایک ناکام معیشت ہے، یہ ایک انسان دشمن معیشت ہے۔ ہمیں اس معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب عوام کی نمائندہ حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی قائم ہوں گی۔ جو حالات بلوچستان کے ہیں وہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار دیا جائے گا، جب ان کی بات سنی جائے گی، جب بلوچستان کے وسائل بلوچ
شہریوں کے لیے استعمال ہوں گے، ان کو اس دولت میں ان کا جائز حصہ دیا جائے گا۔ جو یہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اس قانون کو قوم پر نافذ کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے۔ جب تک خان صاحب ایک آزادانہ ماحول میں اس کو دیکھتے نہیں، جب تک عوام کے حقیقی نمائندے، وہ نہیں جو فارم 47 لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جب تک حقیقی نمائندے اس قانون کو نہیں دیکھتے۔ بلوچستان پہ ایک قانون مسلط کیا گیا ہے، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ۔ خیبر پختونخوا میں ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں، اور یہ انکار ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اس انکار میں پاکستان کی معیشت کی بحالی چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت جو منصوبہ ہے کہ پتھروں کو اٹھا کے ملک سے باہر بھیج دو، اس ملک میں نہ مل لگے، نہ فیکٹری لگے، نہ ریفائنری ہو، نہ سمیلٹنگ پلانٹ ہو جس میں اس معدنیات سے حاصل ہونے والے ذخائر کو استعمال کیا جائے فیکٹریاں لگانے کے لیے، اشیاء بنانے کے لیے، کوئی بھی ایسا منصوبہ اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ پورا یہ معدنیات کے حوالے سے جو نظریہ ہے، یہ ایک خام نظریہ ہے، یہ ایک زائل نظریہ ہے، اس میں عوام کی فلاح نہیں شامل۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ہمیں ہر لمحے یہ باور کرانا ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے جو مصنوعی حالت ہے، پاکستان کے عوام ایک ایسی حالت میں ہیں جو محکومیت کی حالت ہے۔ ہم نے اس مصنوعی حالت کو ختم کرنا ہے، اس محکومیت کو ختم کرنا ہے، ہم نے عدالتوں کو آزاد کروانا ہے، کیونکہ آزاد عدالتوں ہی میں ہماری فلاح ہے، آپ کی میری فلاح ہے، آپ کی میری عزت اور جان و مال کی گارنٹی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم سب ایک محکوم قوم رہیں گے۔ تو یہ خان صاحب کی آج کی بڑی بات تھی، اور بہت سی تفصیلات ہیں جو ہم تحریری طور پہ بھی اور مزید قانونی پریس کانفرنس جو ہم کریں گے اس میں بیان کریں گے۔ مجھے خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی میں چیف جسٹس پاکستان کو کل ایک خط لکھوں، اس خط میں یہ تمام باتیں ہم درج کریں گے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو سلوک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہم سامنے رکھیں گے۔ ہم عدالتی ضمیر کو پکاریں گے۔ عدالتوں میں پٹیشنیں تو ہم نے کر رکھی ہیں، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جج صاحبان اور عدالت کے ضمیر کو پکارنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ بہت شکریہ۔ عامر ڈوگر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب بھی کچھ فرمائیں گے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے تقریباً سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دی۔ ایک سوال میرا بھی ہے، کیونکہ آپ میڈیا کے دوست ہیں، آپ سے ایک عرصہ دراز سے ایک تعلق چلا آ رہا ہے، اور آپ ماضی میں بھی جیلوں میں جو لوگ قید تھے ان کی کوریج کرتے آئے ہیں۔ کبھی ایسا کوئی قیدی دیکھا کہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ آزاد ہے، لیکن باہر پوری قوم قید میں ہے، اور اس کو جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے، جو آئین اور قانون اس کو حق دیتا ہے، جو عدالتوں کے حکموں کو کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا جو آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ناجائز جیلوں میں ڈالا گیا، ہمیں قید میں رکھا گیا؟ ان کی قید، ان کے حالات، ان کی ملاقاتیں اور ان کی عیاشیاں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اور عمران خان تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جب مذاکرات کی بھی بات ہوئی تھی اس نے کہا میں اپنی ذات کے لیے مذاکرات نہیں چاہتا، میں اس ملک اور قوم کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے میں مذاکرات چاہتا ہوں۔ تو میرے میڈیا کے دوستوں سے سوال ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف ہزاروں مقدمات بنا دیے، 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، ایک جعلی حکومت ایک بدترین عذاب کی شکل میں ہم پر مسلط کر دی، آج تک ہمارا کوئی کیس ٹریبونل میں سنوائی نہیں ہو رہا، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں وہ آج تک 2 سال سے جیلوں میں ہیں۔ تو اگر ہمیں جیل میں ڈال کر گولی بھی چلا لی 26 نومبر کو، تو اب ہمیں ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اتنا خوف عمران خان سے، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان تو جیت گیا ہے، وہ عوام کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ اس امتحان میں جیت گیا، اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہے کہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پی کے ایکٹ کے تحت آپ کی زبان اور ہماری زبان بندی بھی کر دی گئی۔ لیکن لوگوں میں بڑا شعور ہے، لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جتنے مرضی دعوے کر لیں، آج بھی دعوے تھے کہ جی سرپلس میں چلا گیا اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، بھائی سیاسی استحکام کے بغیر کبھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو یہی میری عرض ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باوجود اس کے، مجھے پتا کہ آپ کو کہاں کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے،
پھر بھی اگر آپ عوام کو حق اور سچ بتا رہے ہیں تو یہی جہاد ہے، اور اس جہاد میں اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. بات کریں فیصل. جی میں فیصل آپ تھوڑا سا کورٹس نہیں آتے نا. دو تین باتیں زیادہ باتیں تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے کر دی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 29 سال ہونے والے ہیں انصاف کی تحریک کو، تحریک انصاف کو، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو یوم تاسیس ہے، جمعے کے دن. اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اس یوم تاسیس کو ضرور منائیں. اور یہ جو جدوجہد ہے عمران خان جنہوں نے یہ جدوجہد شروع کی 1996 میں، اس کا نام ہی رکھا انصاف کی تحریک، تحریک انصاف. اور تحریک انصاف کو انشاءاللہ اب 29 سال ہو گئے ہیں. اور اس پوری جدوجہد میں آپ سارے میڈیا والے ہیں، شروع سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کی اب ساری تقاریر اٹھا کے آپ سن لیں. وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جدوجہد ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے. اور وہ جو انصاف ہم نے جس منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. یہ واحد الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ کا جو 8 فروری کو ہوا. واحد الیکشن تھا، منفرد تھا. اس طرح اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ ووٹر کے پاس جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، کیمپین کرتا ہے، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتا ہے، اس سے وعدے کرتا ہے، بتاتا ہے انتخابی نشان میرا یہ ہے، مجھے ووٹ دو. یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں امیدوار نے ووٹر کو نہیں، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ بتائیں کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور کون ہے کینڈیڈیٹ. کیونکہ انتخابی نشان تو ایک ایسا فیصلہ آیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین وہ فیصلہ تھا کہ انتخابی نشان لے لیا. ایک یونیورسل نشان نہیں تھا، مختلف نشان تھے، لیکن لوگوں نے وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا کہ ہمیں انتخابی نشان نہیں، یہ بتائیں کہ کون ہے کینڈیڈیٹ عمران خان کا. تو یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ووٹرز نے ڈھونڈا اور اس میں انپریسیڈنٹڈ وکٹری ملی پاکستان تحریک انصاف کو. اور تیسری چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں محمد زبیر جو کہ گورنر، سابق گورنر سندھ اور نون لیگ میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے سپوکس پرسن تھے. انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کچھ دن پہلے یہ بتایا ہے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو روزانہ جو ملاقات کا دن تھا، ہفتے میں ہر ہفتے 100 سے 150 لوگ ان کو ملتے تھے. اور صبح یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، دوپہر کے آخر تک وہ ٹائم رہتا تھا. اور جو بھی جہاں سے بھی آ رہا ہے آرام سے جا رہا ہے، مل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. 100 سے 150 لوگ ملتے تھے ایک ہی دن میں اور بیٹھے رہتے تھے. 7-8 وہ لوگ ایسے تھے جو کہتے بیٹھے ہی رہتے تھے پرماننٹ، وہ تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور کبھی انہوں نے بتایا کہ کبھی کوئی ایک شکایت نہیں آئی ان سے ملاقات کے حوالے سے. اور ادھر آپ دیکھ لیں، آج مجھے کچھ 1.5 سال ہو گیا ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوتی. ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے جاتے ہیں ڈیالہ جیل لیکن نہیں ملاقات کراتے، ملاقات ہونے ہی نہیں دیتے. تو یہ اور فیملی ان کی اپنی بہنیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملاقات کا دن ہوتا ہے وہ ہر وقت وہاں پہنچی ہوتی ہے لیکن ملاقات نہیں کرواتے. تو یہ بالکل ناانصافی، اور بالکل سیکرٹری جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ آزاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں، عدلیہ کے وقار کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عدلیہ کو سنجیدہ طور پہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ناانصافی کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں چل سکتا. یہ نظام جتنا مرضی ہے زور لگا لیں. آپ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو 6% ہمارا گروتھ ریٹ تھا. اور یاد رکھیں وہ جو 3-3.5 سال کا عرصہ تھا، آدھا ٹائم کووڈ میں چلا گیا اور ایک مخلوط حکومت تھی اور جو کچھ تھا آپ کے سامنے تھا. لیکن اس کے باوجود دنیا پوری حیران تھی کہ کیا فینومینا ہے پاکستان میں کہ کووڈ میں جہاں دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. اور اس کے بعد نکلنے کے بعد وہ ٹائم تھا کہ ہم نے اور اوپر جانا تھا. یہاں انویسٹمنٹ ریکارڈ آ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، سب چیزیں ٹھیک تھی، گروتھ ریٹ
اور پھر انڈسٹریل گروتھ جو ہو رہی تھی, ایگریکلچر گروتھ جو ہو رہی تھی, وہ سارے فگرز آپ کے سامنے ہیں. انوائرمنٹ پہ جو کام ہو رہا تھا, ہیلتھ کے حوالے سے جو کام ہو رہا تھا, ہیلتھ کارڈ, ساری چیزیں, اساس پروگرام جس کو ورلڈ بینک نے اتنے زیادہ ملک 333 ٹیریٹریز اور کنٹریز میں انہوں نے سروے کروایا, اور اس میں دنیا کا وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا سوشل ویلفیئر کا. تو ہر لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے تھے, اور یہ عمران خان کا ویژن تھا. اور ابھی ہم نے بہت آگے اور جانا تھا کہ گورنمنٹ چلی گئی, اور اسی لیے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. دے ٹرسٹ ہم. وائی آپ ایک سیدھی سی مثال لیں کہ ہمارا ملک کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دینے والے لوگ, لیکن سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. کیوں جن کو چیریٹی دیتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. عمران خان سب سے زیادہ چیریٹی اکٹھے کرتے ہیں پاکستان میں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, نمل یونیورسٹی, ان کے لیے لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے انویسٹر نے آنا تھا, مزید چیزیں بہتر ہونی تھی. اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ریمیٹنسز کی ایک بھرمار لگانی تھی یہاں پر, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. وہ وقت آئے گا ایک بار پھر عمران خان انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے, اور آپ دیکھیے گا جس دن ایسا ہوگا اسی دن یہاں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی, یہاں اوورسیز پاکستانی اپنی ریمیٹنسز بڑھا چڑھا کر بھیجیں گے. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, یہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. یہ ملک آگے جائے گا, بس ہم نے اب انصاف کے راستے کو نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ 25 تاریخ کو 29 سال ہو جائیں گے تحریک انصاف کو, اور ہم سب مل کے یہ جو جد و جہد ہے اس پہ بات کریں گے, عدلیہ پہ بات کریں گے. پاکستان کے جو ہماری جو عزت نفس ہے, جو پرائڈ آف دا نیشن پرائڈ جو ہوتی ہے, وہ بحال ہوئی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, کہ باہر لوگ بڑے فخر سے اوورسیز پاکستانی اپنے ملکوں میں بتاتے تھے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے, جو پاکستان کی پہچان ہے, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے پرچم کو ہر میدان میں, کوئی بھی آپ لے لیں میدان, اس میں سر بلند ہی رکھا ہے. شکریہ. سلمان قمراجہ صاحب, یہ بتائیے گا مائنڈ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کو ہدایت کو جاری کی ہیں, خان صاحب نے کچھ معلومات آپ تک پہنچی ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا اسپیسیفکلی آپ کو علیمہ خان صاحبہ کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور ایک خاص حلقے کی طرف سے اٹیک بھی کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے پیچھے کوئی خاص نیریٹو ہے؟ دیکھیے, مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا نا کہ خان صاحب نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. میں نے کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ دیکھیے, قانون بنتا ہے, اس کے پیچھے پہلے ایک ویژن ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس شعبے کو کہاں لے کے جانا ہے. کیا آپ نے اس شعبے کو صرف کھودنا ہے, گڑھے کھود کے چھوڑ دینا ہے پاکستان میں, یا اس سے جو معدنیات نکالنی ہیں ان سے کوئی فیکٹریاں لگانی ہیں, کوئی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. تو یہ تو بالکل ایک مسلم بات ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو اس وقت ہے اس پہ مزید غور کی ضرورت ہے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی اس کو اس وقت پاس نہیں کرے گی. جہاں تک تعلق ہے نیریٹو کا, آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, مجھے اور علیمہ بی بی کو اور دیگر بہنوں کو روکا جا رہا ہے, ساتھ ہی کچھ لوگوں کو میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا گیا. ناکام کوشش تھی وہ کہ سلمان راجہ جا رہا ہے, سلمان راجہ گر گیا ہے. کدھر گر گیا ہے, کہاں چلا گیا ہے؟ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ تاثر دیا جائے کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑا انتشار ہے. آپ گننا شروع کریں تو 3 کے بعد چوتھا نام نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ کون ہے انتشار برپا کرتا ہوا, کس میں ہے اختلاف. کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جتنی آج پاکستان تحریک انصاف متحد ہے شاید کبھی نہیں تھی. مجھے جتنی سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے دیگر رفقا کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے رفقا سے, ہمارے ورکرز سے, ہمارے ووٹرز سے پورے ملک میں, وہ میں جب دیکھتا ہوں, محسوس کرتا ہوں تو رکت طاری ہو جاتی ہے مجھ پہ. اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے, اتنے سارے لوگوں کا بھروسہ ہے کہ ہم خان صاحب کا مشن جو ہے ان کی غیر موجودگی میں آگے لے کر بڑھتے رہیں گے, ان کی آواز بنے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم جو بھی لوگ یہاں حاضر ہیں وہ یہی کریں گے, اسی عزم کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ظاہر بات ہے عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو وائس چیئرمین صاحب ہیں ان سے ان کا تو نام و نشان تک نہیں ہے. آپ کی پنجاب کی چیف ایڈوائزر عالیہ حمزہ, پرسوں ہم نے دیکھا کہ وہ پنڈی کورٹ میں پیش ہوئی, وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. آج بھی ان کی سماعت کی, ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی گرفتاری پر یا ان کو جیل بھیجنے پر مذمت تک نہیں, بالکل ہوئی ہے, غلط آپ کہہ رہے ہیں, شدید مذمت ہوئی ہے, بالکل نہیں. یہ سارا بیانیہ ہی غلط ہے. وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا, ہم خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر صرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو کام کرے گا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوٹ لکھپت جیل میں بہت لوگ موجود ہوتے ہیں. پچھلے 1 ماہ میں خود گیا ہوں,
وہ ہمارے اسیران شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، میاں محمود رشید ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، ان سے میں متعدد بار ملا ہوں. ان کو ہسپتال بھی لایا جاتا ہے، جہاں ان کا چیک اپ ہوتا ہے وہاں میں اکثر جاتا ہوں جب ان کے ہسپتال لانے کا دن ہوتا ہے. تو یہ بالکل یہ غلط بیانیہ ہے آپ کا. عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، ہم نے مذمت کی ہے. ان کے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آج ایک پیشی تھی، کل پھر پیشی ہے. ہمارے وکلاء بھی گئے ہیں. آج چونکہ اڈیالہ جانے کا دن تھا، ہم لوگ وہاں مصروف تھے، لیکن ہم ضرور وہاں پہ بھی جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا ہے یا کام کرنے والوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، بالکل نہیں. سر، کامران مرتضیٰ صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تو اس حوالے سے تقریر کریں. اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے فون نہیں اٹھایا، اس حوالے سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسد کیسر صاحب راستے میں ہیں، وہ آج پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں، وہ جہاز میں ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے. دیکھیں، یہ ٹریول کی بات تھی، ہمارے کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں چل رہے. ایک اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کوشش انہوں نے کی یا نہیں کی، وہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتہ. پارٹی کے کوئی باضابطہ پارٹی کی سطح پہ مذاکرات نہیں چل رہے. اگر ہوں گے، اگر چلیں گے تو ہم علی اعلان اظہار کریں گے، بتائیں گے کہ ہم آئین کی بحالی کے لیے، قانون کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، ہم نے جدہ نہیں جانا، ہم نے لندن نہیں بھاگنا، ہم نے یہیں پہ بیٹھ کر آئین اور قانون کو بحال کرانا ہے. آپ نے کہا اگر کیا آپ مذاکرات کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ پارٹی میں یہ بات چیت بالکل، کیوں نہیں. پارٹی میں بات چیت چل رہی ہے. دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپوزیشن اتحاد میں اب نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ویسے ہم بات چیت کریں گے، مذاکرات کی سطح پر اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی بری بات نہیں. ہم مولانا سے گفتگو جاری رکھیں گے. وہ اتحاد میں آئیں یا اتحاد سے باہر رہ کر جمہوریت اور آئین کے لیے کام کریں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا. ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہم نے جنوری میں آپ نے دیکھا حکومتی جماعتوں کے ساتھ بھی کوشش کی تھی. وہ ایک بے سود کوشش تھی. ہم نے ان سے کہا کہ ہماری ملاقات صرف کرا دو عمران خان سے، جو اتنا مشکل ایک مرحلہ بن گیا. جیسے فیصل بھائی نے کہا کہ ملاقات کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے کہا مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری ایک کھلے ماحول میں ملاقات تو کرا دو، جہاں اعلی نصب نہ ہوں، جہاں اہلکار سر پہ نہ کھڑے ہوئے ہوں. انہوں نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے. یہ ہمیں حکومتی ٹیم کہہ رہی ہے ہم پوچھ کے بتائیں گے، اور پھر پوچھ کے انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ملی. اگر یہ ہے حکومت کی اوقات، یہ ہے حکومت کے پلے، تو آپ بتائیں. آپ اصرار کرتی ہیں ان سے مذاکرات کرو، ہم کرتے رہیں گے. ہم چائے بھی پئیں گے، ہم بسکٹ بھی کھائیں گے، ہم اٹھیں گے بھی، ہم بیٹھیں گے بھی. لیکن اصل جو گفتگو ہے بالآخر اسی طاقت سے ہوگی جو ہمارے نظام پر حاوی ہے. اسی طاقت کو راستہ کیا ہے؟ نہیں، راستہ ہے نا جی. دیکھیے، ہم نے کب کہا نہیں، ہم کریں گے مذاکرات. ہم نے کہا ہر سطح پہ مذاکرات کریں گے. اور اگر مذاکرات نہیں کیے جاتے تو پھر سڑکیں موجود ہیں. اقوام عالم کے تمام بڑے فیصلے آپ کسی ملک کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، عدالتوں میں نہیں ہوئے، ایوانوں میں نہیں ہوئے، سڑکوں پہ ہوئے ہیں. اگر بات وہاں جاتی ہے تو ہم بالکل وہاں جائیں گے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی تعامل ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ مذاکرات سے معاملات حل ہوں، ہمیں سڑکوں پہ نہ جانا پڑے. لیکن اگر ایسا کرنا پڑا، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، مذاکرات نہ کیے گئے، آئین اور قانون کو بحال نہ کیا گیا، تو آپ بتائیے کیا چارہ رہ جائے گا. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے گزشتہ میٹنگ میں 6 پوائنٹس دیے تھے، جس میں اپنی جو آخری 6واں پوائنٹ تھا اس میں کہا تھا کہ اپوزیشن اتحاد کے ذریعے آگے بڑھا جائے. تو وہ سیاسی عملی سے، یعنی اپوزیشن اتحاد کے ذریعے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور آگے کب میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کے لیے، کیا معاملہ؟ جی، میری ایک میٹنگ ہوئی ہے اس دوران، بالکل ہوئی ہے. ایک اہم رہنما سے چند دن قبل ہی ہوئی ہے، اور بہت مثبت میٹنگ ہوئی ہے. اور مجھے بہت توقع ہے اب بھی کہ یہ بات آگے چلے گی. وہ ایک باضابطہ اتحاد ہو یا وہ ایک کوآپریشن کا کوئی طریقہ ہو، یہ بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اور کل ہماری ایک بڑی میٹنگ ہے، 23 تاریخ شام. جو الائنس کی ہماری پارٹیاں ہیں، ہم کل مل رہے ہیں، آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. تو ہم تمام جماعتوں سے بات کر رہے ہیں، وہ جی ڈی اے کی جماعتیں ہوں، وہ جے یو آئی ہو، وہ دیگر جماعتیں ہوں. اختر مینگل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. محمود خان اچکزئی صاحب تو ہیں ہی، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل بھی ہے ہی. اس لیے ہم ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئین اور قانون اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمارا ساتھ دو. یہ بتائیے گا فیصل جاوید صاحب، ابھی آپ نے بڑی گرجدار آواز کافی عرصے بعد ہمیں سننے کو ملی، آپ نے اعلان کیا کہ یوم تاسیس جو ہے وہ منائیں گے.
لیکن یہ آواز ہمیں 9 مئی کے بعد کافی عرصہ تک نہیں سنائی دی. کہاں تھی یہ آواز؟ کوئی ایسا جلسہ نہیں، کوئی ایسا احتجاج نہیں جہاں پہ یہ آواز آپ نے نہ سنی. اب میڈیا پہ نہیں چلاتے، بالکل نہیں چلاتے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھیں نا. اور دوسرا کورٹس آپ چکر لگائیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید عدالتوں میں کبھی ملیں، تو عدالتوں میں آ جائیں آپ، وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن باقی آپ جلسے اور ہمارے پروٹیسٹ سارے اٹھا کے دیکھ لیں اور ہوگی. اور ہے کس کے لیے؟ پوری قوم کے لیے. عمران خان صرف تحریک انصاف کے نہیں ہے، عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں. پورے پاکستانی قوم کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ساری قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے لیڈر باہر. آپ کہیں چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، پورے پاکستان میں لوگ ایک ہی چیز پوچھتے ہیں، عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہی ایک سوال. اچھا آپ نے یہ گلا کیا کہ میڈیا چیزیں نہیں چلاتا. جب آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب کو فون کیا جاتا ہے، میسج کیا جاتا ہے، تو وہ جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھتے کہ میں جواب دے دوں. سوال اصل میرا یہ ہے کہ خان صاحب نے آپ لوگوں سے یہ گلا کیا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ کوئی ایکشن لیں. کیا کوئی انہوں نے لاہے عمل بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے چلیں، کوئی احتجاج کریں، کوئی جلسہ کریں، کوئی چیز کریں؟ کوئی اس حوالے سے جی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مجھے نہیں پتا کس دوست نے فون کیا جس کا میں نے جواب نہیں دیا. دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ دن میں مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں فون آتے ہیں. میں ہر فون کا جواب نہیں دے سکتا. بہت سے دوست ہیں، یہاں ملتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ وہ درج کراتے ہیں، پھر میسج کرتے ہیں. ہمیشہ میں جواب دیتا ہوں. یہ گلا آپ کا غلط ہے. آپ بھی اپنا نام درج کرائیے گا، ضرور میں جواب دوں گا. بولیے چلیے کر لیجیے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس نے ایم کیو لنڈن اور ایم کیو پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بننے جا رہی ہے. کچھ صداقت ہے؟ کوئی صداقت. دیکھیے، یہ خواہشات ہوتی ہیں، یہ پرانا گھسا پٹا ایک بیانیہ ہے، گھسے پٹے ریکارڈ ہیں جن کو مقتدرہ بار بار نکال کے لے آتی ہے کہ شاید پھر اسی طرح ہو، کوئی پیٹریوٹس بن جائے گی، کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مختلف جماعت ہے. یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ الیکٹیبلز کی جماعت نہیں ہے. یہ عمران خان اور عوام کے درمیان جو تعلق ہے اس کی جماعت ہے. کسی اور کا کوئی زور نہیں ہے. کوئی یہاں پہ الیکٹیبل نہیں ہے، کوئی یہاں پہ وڈیرا نہیں ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں گا، کوئی دوسری جماعت بنا لوں گا، کوئی فارورڈ بلاک بنا لوں گا اور میرا وجود رہے گا. کسی کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. بس نہیں، دیکھیے ہم نے ضمیر کو بہرحال جھنجھوڑنا ہے. ہم نے یہ تو نہیں مان لینا نا کہ اس نظام کا ضمیر مر چکا ہے. ہم ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے، چاہے وہ مردہ حالت میں ہو. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں زندگی کی رمق دوڑے. جیل انتظامیہ کو اس میں آپ نے کہا کہ ایک کو اجازت ملی ہے، باقیوں کو نہیں ملی، لیکن اپنی مرضی کے لوگ جانے ہیں. وہ مرضی کے لوگ کون ہیں؟ اور پی ٹی آئی کے طرف سے بھی آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے. کیا اگر کوئی نام ہے تو بتائیں گے آپ کو؟ دیکھیے، آپ جانتے ہی ہیں کس کو جانے دیا گیا ہے، وہ بات واضح ہے. اصول کی بات میں پھر کروں گا کہ ہمارے دیے گئے نام ہی جانے چاہیے.